اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اس دنیا کے تمام ادیان سے زیادہ بہتر، مستحکم، مضبوط اور متوازن دین عطا فرمایا۔ یقیناً بہت سارے مذاہب کے پیروکار، بہت سارے دین کے ماننے والے اس دنیا میں بستے ہیں، لیکن ہر مذہب کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ مذہب ایک الگ چیز ہے اور دین ہونا ایک الگ چیز ہے۔ مذہب جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ کچھ اعتقادات اور کچھ عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے، جبکہ دین جو ہوتا ہے وہ اعتقادات سے لے کر عبادات اور عبادات سے لے کر معاملات اور معاملات سے لے کر معیشت و معاشرت اور سیاست اور سماجیت تک ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے دین کا جو ٹائٹل ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی مذہب پر سوٹ کرتا ہے، اور وہ ہے ہمارا مذہب یعنی کہ اسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو مذہب قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ نے خود اسے دین فرمایا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اچھا، یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی شخص مذہب کا پیروکار ہے، کسی بھی مذہب کا، تو مذہب کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے۔ ہندو ہیں تو وہ بھی اپنے تئیں جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ عیسائی بھی خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہودی بھی خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سکھ بھی خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مذہب میں، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی تصور خدا ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ہے، اور جس کو وہ خدا مانتے ہیں وہ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تمام مذاہب کے اندر، خواہ وہ الہامی ہو یا غیر الہامی، ان میں کہیں نہ کہیں ایک سپر ذات کا تصور موجود ہے، اور وہ جو سپریم اتھارٹی اور جو شخصیت کا تصور یا ذات کا تصور ان کے ذہن میں ہے، وہ در حقیقت خدا کا تصور ہے، یعنی اللہ کا تصور ہے۔ تو کہیں نہ کہیں چونکہ انسان کی سرشت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جب تمام چیزوں سے اس کی امیدیں اور تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور سب جگہ سے جب وہ نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک ذات کے ساتھ امید وابستہ ہوتی ہے۔ اس کو اگرچہ وہ نام نہ دے سکے، لیکن جس ذات پر اس وقت وہ بھروسہ کرتا ہے، جب سارے بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں، اس ذات کو خدا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہر کوئی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کس سے راضی ہوگا؟ خدا نے فرمایا کہ سارے کے سارے چاہتے تو مجھے راضی کرنا ہے، لیکن میری رضا جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے۔ تو جو اسلام کو اختیار کرے گا، اللہ کے نزدیک وہی کامیاب بھی ہے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے خود فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اب جب دین ہے تو اس دین کے اندر کچھ بلیوز ہیں، یعنی اعتقادات ہیں، عقائد ہیں۔ ان عقائد کو ماننے کے بعد کچھ عبادات ہیں، اور عبادات کے ساتھ ساتھ زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی دی گئی۔ اب جو ہمارے عقائد ہیں، جو بلیوز ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس۔ یہ جو اسلام کی عمارت ہے، یعنی عمارت سے حضور نے تشبیہ دی، فرما بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 بنیادوں پر قائم ہے، 5 پلرز ہیں، اس کے 5 ستون ہیں۔ جس طرح ہم اپنے یہاں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چھت یا کوئی بھی مکان اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں پلرز نہ کھڑے کیے جائیں، اور ہر پلرز کی اپنی اپنی جگہ ایک مسلمہ حیثیت ہوتی ہے۔ ایک پلر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے، کبھی کبھی عمارت گر جاتی ہے۔ وہ کہ سارے پلرز موجود ہوں، لیکن ایک بیچ کا پلر آپ کوئی نکال دیں تو عمارت ڈس بیلنس ہو کر وہ گر جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ اسلام جو پورا ایک پیکج ہے، اور یہ جو پیکج ہے اس کی 5 بنیادیں ہیں۔ وہ 5 بنیادیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کا سب سے پہلا پلر ہے توحید،
اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننا، وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آنا، یہ سب سے پہلا پلر ہے۔ اور اس پلر کے بعد، اس ماننے کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے، فرمایا نماز قائم کرنا، پھر فرمایا روزہ رکھنا رمضان کے، پھر فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، اور پانچواں پلر فرمایا کہ صاحب استطاعت کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو 5 میں سے ایک چیز تو عقیدہ ہے، باقی جو 4 چیزیں ہیں وہ عقیدہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے، یعنی اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ ایک طرف تو ان کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دوسرا ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کو فرض مان رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا لیکن زکوٰۃ کو فرض مانتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا لیکن روزے کو فرض مانتا ہے، حج نہیں کر رہا لیکن حج کو فرض مانتا ہے۔ ماننے کی بات، یہ جملہ یاد رکھنا، ماننا ہے، ایمان نام ہی ماننے کا ہے۔ تو نماز کو بھی مانتا ہے، روزے کو بھی مانتا ہے، حج کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ کو بھی مانتا ہے، کر نہیں رہا۔ اگر ادا نہیں کر رہا تو گناہگار ضرور ہے لیکن مسلمان ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، نافرمانی والے کام کر رہا ہے، جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے، لیکن مان رہا ہے تو مسلمان ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص نماز کو فرض ہی نہ مانے، معاذ اللہ کہ جی میں نماز کو مانتا ہی نہیں، معاذ اللہ میں روزے کو فرض ہی نہیں مانتا، معاذ اللہ یا زکوٰۃ کو میں فرض نہیں مانتا، معاذ اللہ یہ حج کیا ہے میں نہیں مانتا حج کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشر۔ اگر کوئی شخص ان 4 ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو ایک طرف یہ عقیدہ بھی ہے، ان کو ماننا ہے، فرض ماننا ہے، اور دوسری طرف یہ عبادت بھی ہے کہ ان کو ادا بھی کرنا ہے، یعنی ماننا بھی فرض ہے اور ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی مانے گا نہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ جہت اس کی سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت لوگ صرف اسے عبادت سمجھتے ہیں، عقیدہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ عقیدہ بھی ہے۔ اسلام کی یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا بھی حکم دیا، جو کہ گزشتہ جمعے آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی طریق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اور جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بات فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت انسان کا جو تصور مال ہے، جو وہ سیونگز کرنا چاہتا ہے، جو بچت کر کے رکھنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو سیکیور کرنے کا طریقہ بتایا۔ انسان کی نفسیات ہے، جہاں اس کے پاس 4 پیسے جمع ہوتے ہیں فوراً ذہن میں خدشہ آتا ہے کہ یار محفوظ کر لوں۔ محفوظ کرنے کے لیے غیر روایتی طریقہ تجوری میں رکھنا، دراز کے اندر تالا لگا کے رکھنا، کسی ڈبے میں بند کر کے رکھنا، اور روایتی انداز بینک اکاؤنٹس کھلوا کے بینک میں سیف کروا دینا کہ وہاں پہ میرے پیسے کیا ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، میں محفوظ ہوں نہ ہوں مگر میرے پیسے محفوظ رہیں گے۔ کتنی سوچنے کی بات ہے، اتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ اتنے بچا بچا کے رکھ رہے ہیں کہ کل کام آئے گا، لیکن میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پیسہ محفوظ ہونا چاہیے، میرے پیسے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں تھوڑے سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے تو پھر بندے کے ذہن میں سوچ آتی ہے انویسٹمنٹ کرنے کی کہ یار یہ 2-2.5 لاکھ روپے پڑے ایسے ہی پڑے ہوئے میرے پاس، کسی نہ کاروبار میں لگا دیتا ہوں تو اس سے ہوگا کہ پیسے سے پیسہ آئے گا، یا کوئی مکان خرید لیتا ہوں، کوئی پلاٹ خرید لیتا ہوں، کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں تو میری یہ سیونگز محفوظ ہو جائیں گی۔ نہ صرف محفوظ ہوں گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا، تجوری میں پڑا رہے گا تو اس کی ویلیو گر جائے گی، جس طرح روپے کی قدر گرے گی میری سیونگز کی قدر بھی گر جائے گی۔
کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت مشکل باتیں کر جاتا ہوں، چونکہ بہت زیادہ علمی باتیں کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ میں اگر اپنے معیار سے گروں گا تو مزہ نہیں آئے گا، مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو کبھی کبھی میں بہت زیادہ مشکل باتیں کر جاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھنے کی بات اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھائے. میں اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا معاذ اللہ، میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں کہ اس سے نیچے آنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں میری سیونگز ہیں، جو میں نے بچت کر کے رکھی ہے، جس طرح روپے کی قدر گرے گی میری سیونگز کی ویلیو بھی کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر میں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، پلاٹ خرید لیا، آج وہ 3 لاکھ کا تھا، 4 مہینے بعد یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد وہ 6 لاکھ کا ہو جائے گا، تو میرے روپے کی قدر گرے گی نہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. یہ فطری سوچ ہے انسان کی. ہر انسان کے پاس جہاں کہیں تھوڑی سی سیونگز آئی نہیں، یا تو اس نے محفوظ کرنے کی بات کرنی ہے پہلے، اور دوسرے نمبر پہ انویسٹمنٹ کی بات کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فطری جذبے کو منع نہیں فرمایا، چونکہ ہم اللہ کی تخلیق ہیں. یہ سارے احساسات اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں. بھوک کا جذبہ اللہ نے رکھا، جنسی جذبہ اللہ نے رکھا، روپے کمانے کا جذبہ اللہ نے رکھا، یہ سیونگز کا جذبہ اللہ نے رکھا. تو جب یہ سارے احساسات اور جذبات نیچرل اور فطری ہیں تو اللہ نے ان جذبات کو منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جذبات کی تہذیب فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے، اور ہر چیز میں حلال اور حرام کے ضابطے بیان فرما دیے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاؤ، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن حلال کھانا، حرام نہیں کھانا. جنسی جذبات رکھیں، جنسی خواہش بیدار ہو رہی ہے، بالکل ہم بستری کرو، لیکن بیوی سے کرنا، حلال طریقے سے کرنا، حرام کی طرف نہیں جانا. اسی طریقے سے مال جمع کرنا ہے، بالکل کرو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنے مال کو سیکیور کرو. وہ جو فطری جذبہ ہے، اس فطری جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے مال کو سیکیور کرو، محفوظ کرو. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جذبے کی تربیت فرمائی. کہا اصل سیکیورٹی تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، اصل قائم رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کے پاس سے کوئی مال چھین نہیں سکتا. اور دوسرا جذبہ انویسٹمنٹ کر کے روپے کی قدر بڑھانے کا ہے. تو ایسی انویسٹمنٹ بھی اگر کسی کی بارگاہ میں ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ واضح طور پہ اس جذبے کی تسکین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ابھی تو میں عبادت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اس فطری جذبے کی بات کر رہا ہوں جو پیسے کمانے اور بچا کے رکھنے کا ہمارا شوق ہے. اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک گندم کا دانہ زمین میں دباتا ہے. ایک دانہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دانہ پھٹتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، اور پودا نکلنے کے بعد جب وہ دوانا ہوتا ہے تو ایک دانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 بالیاں نکالتا ہے. دبایا کتنا تھا؟ ایک. فرمایا اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے. تو ایک دانہ دبانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ 700 دانے حاصل ہوئے. اب یہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال دی ہے؟ اگر یہی گندم کا دانہ زمین میں نہیں دبایا جاتا، کھا لیا جاتا، اور آپ بوریوں میں بھر کے رکھیں کہ یار اگر میں نے دوبارہ زمین میں دبا دیا تو یہ میرا غلہ ختم ہو جائے گا، اس کو میں نے سیو کر کے رکھنا ہے، سیکیور کر کے رکھنا ہے، تو آپ کتنے عرصے سیکیور کر لیں گے؟ وہ خراب ہو جائے گا، پھپھون لگ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، گھن لگ جائے گی، خراب ہو جائے گا وہ سارا کا سارا. فرمایا وہ جو سیکیور کر کے تم رکھنے کی بات کر رہے تھے وہ خراب ہو جائے گا، لیکن اگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس گندم کے دانے کو اگر زمین میں تم لگا دو گے تو اس ایک دانے سے مزید 700 دانے، پھر وہ 700 دانے اگر دباؤ گے تو 7000 دانے، وہ 7000 دانے اگر دباؤ گے تو 7 لاکھ دانے. جتنا تم انویسٹمنٹ کرتے رہو گے اتنا تمہاری اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن وہ جو کھا کر ختم کر لو گے، جو کھاؤ گے وہ فضلہ بن کے گر جائے گا، نکل جائے گا، اس کی کوئی ویلیو باقی. ایک یہ مثال اللہ نے دی. یعنی وہ مال جو ہم خرچ نہیں کر رہے، دبا کر رکھ رہے ہیں، سنبھال کر رکھ رہے ہیں، اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اس لیے اسے خرچ کریں. یہ سرکولیشن آف ویلتھ کا نظریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اکنامکس کے اندر بھی یہ بات ہے، اگر پیسہ دبا کر رکھو گے
تو کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھ جائے گی، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، مارکیٹ میں سے پیسہ ختم ہو جائے گا. تو سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. پیسے کو سنبھال کر نہیں رکھنا، پیسے کو بار بار آپ نے لوگوں کے درمیان اس کو سرکولیٹ کرنا ہے. پیسے کا سرکل گھومنا چاہیے. جس طرح کھڑا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، کسی استعمال میں نہیں رہتا، چلتا ہوا پانی پاک رہتا ہے، طیب رہتا ہے، قابل استعمال رہتا ہے. اسی طرح پیسے کو اگر سنبھال کر رکھیں گے تو وہ کسی کے کام کا نہیں رہے گا. لیکن اگر وہ چلتا رہے گا تو کئی لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی. تو اللہ نے ایک مثال یہ دی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے. اور جو اپنی ذات پہ لگاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت آیا تو آپ نے وہ میری طرف بھیج دیا. تو میں نے اس میں سے کچھ حصہ جو تھا وہ غربا میں تقسیم کر دیا اور کچھ حصہ بچا کر رکھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو آپ نے پوچھا عائشہ کچھ بچا ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے، بس یہ ایک دستی کا ٹکڑا بچا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ نہیں، اب جملہ تبدیل کرو. عائشہ یوں کہو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرا بس وہی بچا ہے، جو اپنے لیے رکھا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. جو اپنے لیے رکھا وہ کھا پی کے ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے وہ ہم نے اپنے لیے بچا کر رکھا ہے، جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. تو یہ سیکیور انویسٹمنٹ اللہ نے سکھائی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی. اس کے علاوہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ زندہ ہیں تو آپ مالک ہیں، جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اب وہ آپ کا مال، ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے، جو جیب میں پیسے پڑے وہ بھی آپ کے نہیں ہیں. جیب میں پڑا ہوا 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں رہے گا، وہ بھی دوسرے لوگ اڑا لیں گے. لیکن جو اللہ کی راہ میں آپ نے اپنے لیے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. دوسرا فطری جذبہ، روپے کی قدر بڑھنی ہے، میری ویلیو گرنی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے استحصال سے منع فرمایا اور قرض کے اوپر نفع لینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا یہ سود ہے اور سود حرام ہے. قرض کے اوپر نفع لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے دین کے لیے خرچ کرنے کی بات کی تو اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر فرمایا. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کس کو؟ زور سے بولے یار. ہاں، اللہ پاک کو قرض حسنا. اللہ کو ضرورت ہے معاذ اللہ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اور دوسرا سب کچھ اس کی ملکیت ہے، مالک حقیقی وہ ہے، اس کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس قرض پر اس کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرمائے. ویسے قرض پر نفع لینے کی اجازت نہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کو حاجت نہیں، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم نے مجھے یہ قرض دیا ہے. چونکہ قرض دینے کے بعد ہمیں امید ہوتی ہے کہ واپس ملے گا. جس کو ہم نے قرض دیا ہوتا ہے لکھ کے رکھتے ہیں فلاں کو اتنے دیے، ہاں بھی کب واپس کرو گے، پوچھتے رہتے کب واپس کرو گے، کب واپس کرو گے، کب واپس کرو گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تم نے، یہ اللہ کو قرض دیا ہے تم نے. اللہ بے نیاز ہے، ضرورت نہیں، لیکن اللہ تمہیں یہ تسلی دیتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ تمہیں ضرور واپس مل کر رہے گا. اور صرف ایسا نہیں کہ جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اتنا ہی واپس ملے گا، فرمانا یہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کے وہاں اجر و ثواب کا جو حساب ہے وہ تمہاری گنتی و شمار میں نہیں آ سکتا ہے. اسے جس پر جتنا پیار آتا ہے اتنا ہی بے حد و بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے. جو جتنے پیار سے، جتنی محبت سے، جتنے خلوص سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حساب سے اجر و ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. تو یہ جو ہمارا فطری جذبہ ہے سیونگز کا اور انویسٹمنٹ کا، اس جذبے کی تسکین کی اللہ نے تربیت فرمائی اور کہا سیونگز بھی اگر کرنی ہے تو اللہ کے نام پہ کرو، انویسٹمنٹ بھی اگر کرنی ہے تو اللہ کی راہ میں کرو. اس سے زیادہ بہترین سیونگ انویسٹمنٹ تمہاری
نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ وہ سیونگز اور انویسٹمنٹ ہے جو دنیا کے اندر بھی تمہیں خوشحال کرے گی اور آخرت میں بھی خوشحال کرے گی۔ اب اس انویسٹمنٹ کے لیے موڈ آف فائنانس، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ پیسے جمع کروا سکتے ہیں؟ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کھاتوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنی راہ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 3 طرح کے کھاتے، بنیادی طور پہ 2 طرح کے کھاتے ہیں، 2 موڈ آف فائنانس ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے اللہ کی راہ میں۔ ایک ہے واجب اور ایک نفل یا غیر واجب۔ واجب جو موڈ آف فائنانس ہیں اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ان کے لیے جو بہت مالدار ہیں، جنہیں بہت اللہ نے مال دیا، ایک ان کے لیے، مجھے پھر لگ رہا ہے کہ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا آپ کے لیے، لیکن یقین جانیے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس انداز میں سمجھانے میں کہ جو بینکنگ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اور زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات کہ آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی کیفیات کے مطابق جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ پلانز بنا کے دیتے ہیں۔ جو بہت زیادہ مالدار اس کے لیے انویسٹمنٹ پلان الگ ہوتا ہے، اور جو جس کی بچت تھوڑی ہوتی ہے اس کا انویسٹمنٹ پلان مختلف ہوتا ہے۔ تو واجبات میں جو انویسٹمنٹ پلانز ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے زکوٰۃ جو بہت مالدار لوگوں کے لیے ہے، اور دوسرا صدقہ فطر جو کم مالدار لوگوں کے لیے ہے۔ یہ انویسٹمنٹ پلانز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ اور غیر واجب کے اندر عام صدقات جو چلتے پھرتے ہم کرتے رہتے ہیں، وہ غیر واجب صدقات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں انویسٹمنٹ کرنے کے موڈ آف فائنانس ہیں۔ اب آج جو ہم خاص طور پہ کلام کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ ماہ رمضان میں وقت تو ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن 2-4 باتیں۔ ماہ رمضان شریف میں چونکہ لوگوں کا ایک رجحان ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اور ماہ رمضان کے ساتھ ہی متصل چونکہ عید آتی ہے، تو عید پر ایک صدقہ ہم پہ واجب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ تو یہ 2 جو موڈ آف فائنانس ہیں الحمدللہ انویسٹمنٹ کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں، اس میں لوگ بڑے تسلسل کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف تو اللہ کا مال ہے، اللہ چاہے تو پورے کا مطالبہ کر دے، لیکن اللہ پاک پورے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یار میری ریکویسٹ ہوگی ابھی نہیں بیٹھو آپ لوگ بیچ میں، مؤذن صاحب آتے ہیں نا ان کو بھی بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ کندھے پلانگتے ہوئے آتے ہیں اذان کے بعد، بڑی مہربانی ہو مؤذن صاحب جب آ جائیں پھر بیٹھ جانا بیچ میں، ان کے لیے بھی راستہ چھوڑ دو ذرا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو سارا کا سارا مانگ لے، میں نے دیا تھا کرو واپس سارا کا سارا، اختیار ہے اس کے پاس، لیکن اس کی کرم نوازی دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھائی جو تمہاری ضرورت ہے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، تمہاری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے، یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو سن لیں۔ پہلے فرمایا کہ اپنی تمام ضروریات پوری کر لو، تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے وہ دے دو، وہ بھی نہیں مانگا سارا کا سارا، بلکہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے 2.5% دینا۔ کتنی کرم نوازی ہے، سارا نہیں مانگا، کبھی ضروریات پوری کر لو اس کے بعد جو بچ جائے سارا جمع کرا دو، ضرورت پوری ہو گئی راشن لے لیا سب، سارا بچا ہوا ہے سارا کا سارا جمع کرا دو، فرما نہیں، سارا کا سارا نہیں چاہیے، جو بچ گیا اس کے اندر سے بھی صرف 2.5% 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ بھی تم اللہ پہ احسان نہیں کرو گے، تم اپنے لیے انویسٹمنٹ کرو گے، اپنے لیے فائدے کا سامان کرو گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا، فرما خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے ان کی زکوٰۃ کلیکٹ کیجئے۔ اللہ کے رسول کو بھی معاذ اللہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ ہم جب یہاں پر آپ سے اپیل کرتے ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کے لیے، تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصود بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے انویسٹمنٹ کر لیں اپنی زندگی میں۔ مرنے کے بعد نہیں سوچیے گا میری اولاد خرچ کرے گی میرے لیے، اپنی زندگی میں جو اللہ نے مال کا مالک بنا اس میں سے خرچ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے حبیب آپ ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کیجئے، چونکہ آپ جب زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، 3 ثمرات اور فائدے ان کو حاصل ہو جائیں گے۔ فرما خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے حبیب جب آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیں گے نا تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ مال پاک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے
اپنے مال کو سیکیور کر لو، زکوٰۃ ادا کرو مال کی، تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہو جائے، زکوٰۃ ادا نہیں کی بلکہ چھپا کر رکھا، فرمایا جس مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا وہ اس مال کو فنا اور ختم کر کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو فرمایا پہلا کام یہ ہوگا تطہرہم، ان کا مال پاک ہو جائے گا، وتزکیہم، دوسرا فائدہ یہ ہوگا ان کا دل بھی صاف ہو جائے گا، مال بھی پاک دل بھی پاک، دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اور حبیب تیسرا کیا ہوگا، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کی برکت سے اللہ انہیں اور نواز دے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، انہیں سکون قلب ملے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے بے چینی نہیں آئے گی بلکہ سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، حبیب ان سے مال لیجیے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ترغیب فرمائی۔ آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں صرف، اور مدنی دور کا ہی مطالعہ کر لینا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو مکے سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کے نکلے تھے، مدینہ منورہ میں آئے۔ مدینہ منورہ کی صرف 8 سال جو ہے مشقت کے، ان 8 سالوں کے بعد جو اللہ نے فراخی عطا فرمائی ہے نا، خود ازواج مطہرات، ایک کیفیت تو وہ تھی کہ ان کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آخری جو ایام گزرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں امہات المؤمنین کی کیفیت کیا تھی، یا حضور کی وصال کے بعد کیفیت یہ تھی کہ پورے ایک سال کا غلہ امہات المؤمنین کو دیا جاتا تھا، فراوانی کشادگی۔ اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عالم یہ ہو گیا تھا خوشحالی کا، یعنی صرف اور صرف یہ 22 سال بنتے ہیں بمشکل، لگ بھگ 22 سال بھی نہیں بلکہ 12 سال، یعنی 12 سال میں، صرف 12 سال میں یہ عالم تھا کہ مکے اور مدینے میں لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے کہ بھائی کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ تھی معاشی خوشحالی، صداقت، دیانت اور امانت کی وجہ سے۔ آج پاکستان عمرہ زائرین میں پہلے نمبر پر، دسترخوان لگانے والوں میں پہلے نمبر پر، افطار کرانے والوں میں پہلے نمبر پر، سحری میں آپ کے ماں ماشاءاللہ تکہ پارٹیاں چل رہی ہیں سحری کے اندر۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ سحری میں اتنا کھلانا چاہیے بھائی، بٹیر بھی چلنے تو تیتر بھی چلنے تو کباب بھی چلنے تو کڑھائیاں بھی، لائف کڑھائیاں چل رہی ہیں، عیاشی ہو رہی ہے۔ کس نے کہا آپ کو کہ اتنی لگزریس سحری کروانی ہے آپ نے، یا اتنی لگزریس افطاری کروانی ہے؟ اتنی لگزریس فوڈ تو روٹین لائف میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ سارا کا سارا کس پیسے سے ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ اور فطرے کے پیسے سے ہو رہا ہے۔ کہاں سے یہ ثابت ہے کہ اتنی لگزریس سحری کروائی جائے؟ کروڑوں روپے کی، لاکھوں روپے کی، اربوں روپے کی سحری کروا دیں ہم، باقی جو موڈ آف فائنانس ہیں اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے مصرف رکھے اس میں کیسے خرچ ہوگا اور کب خرچ ہوگا؟ اس سارا کا سارا دکھاوا اور بناوٹ ہے، بناوٹی چیزیں ہیں، اس کا نیکی سے کوئی تعلق ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، صرف اور صرف تصنع اور بناوٹ اور واہ واہ کے چرچے اور کچھ نہیں۔ ہماری واہ واہ ہوگی جی ہمارے دسترخوان پہ بٹیرے چل رہی تھیں، وہ ہمارے دسترخوان پہ شتر مرغ کی کڑھائیاں چل رہی تھیں، ہمارے وہاں یاک کا پلاؤ چل رہا تھا، اور ہمارے وہاں یہ چل رہا تھا اور وہ چل رہا تھا۔ کوئی سادگی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ کا مزاج نہیں ہے، دین کا مزاج تو نہیں ہے یہ، اس طرح کی نیکی کرنے کا۔ تو نیکی کے اندر ترجیحات کا تعین کریں۔ نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ غالباً کل کی رات جو ہمارا بیان ہوا وہ تھا کہ نفس کو محبوبہ بنا کے رکھا ہوا، محبوبہ ناراض نہیں ہونی چاہیے، نفس ناراض نہیں ہونا چاہیے، نفس کو جو اچھا لگے وہ کرنا چاہیے۔ نفس کو اچھے لگ رہی کڑھائی تو کڑھائی کھاؤں گا، نفس کو اچھا لگ رہا ہے تکے کھلاؤں تو کھلاؤں گا۔ اللہ کو خوش کرو، نفس کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کریں۔